الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عزت و احترام کے لائق بزرگوں، بھائیوں اور عزیز بہنوں، یہ جو دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایجادات کا دور ہے، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو فہم اور سمجھ عطا فرمائی ہے اس فہم اور سمجھ کو استعمال کر کے انسان نے ایجادات کی دنیا میں وہ ترقی کی ہے جس کا تصور پچھلی صدیوں میں آسان نہیں تھا، مشکل تھا، لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ کیا یہ بھی چیزیں ایجاد ہو سکتی ہیں۔ اور یہ جو ایجادات ہیں ان سے ہر عام و خاص فائدہ اٹھا رہا ہے، ان میں خاص طور پر موبائل اور انٹرنیٹ نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، اور لوگ بھی ان کے غلام ہو چکے ہیں، اور دیوانگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگ اپنی زندگی کا ہر گوشہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ کسی کی پیدائش ہو تو سوشل میڈیا پر، کسی کی وفات ہو تو آپ سوشل میڈیا پر اسے دیکھ سکتے ہیں، کوئی بیمار ہو تو سوشل میڈیا پر، اور کسی کی شادی ہو رہی ہو تو وہ سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے۔ غرض یہ کہ زندگی میں جب بھی کوئی حادثہ یا واقعہ، چاہے وہ خوشگوار ہو یا ناخوشگوار، سوشل میڈیا پر شیئر کرنا لوگ اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں اور اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ان ایجادات نے انسان کو ترقی عطا کی ہے یا پھر انسان ان ایجادات کی رو میں بہہ کر اور ان کا غلط استعمال کر کے ترقی کے نام پر کہیں تنزلی کا شکار تو نہیں ہو گیا ہے؟ ہمیں تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے صبح و شام کی مصروفیات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان ایجادات کو جو استعمال کر رہے ہیں کہیں یہ انسانیت کے لیے اور میرے اپنے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے اور اہل ایمان کے لیے مفید ہے، یا پھر میں اس کا استعمال غلط انداز میں کر رہا ہوں جس سے انسانیت کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور میرے ایمان اور روح کو بھی نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج کل بہت سارے ایپس ایسے ہیں جنہیں صرف وقت کا ضیاع کہا جائے تو نامناسب نہیں ہوگا، کہ ان ایپس نے انسان کے وقت کو چھین لیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک ایپ ٹک ٹاک ہے جو سپٹمبر 2016 میں لانچ ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس گند نے سارے انسانی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس طرح کرونا وائرس نے ساری دنیا میں اپنے آپ کو پھیلا دیا اور انسانیت اس سے پریشان ہو گئی۔ اور اس ایپ نے وہ مقام حاصل کر لیا، لوگوں کے پاس اس نے وہ اثر و رسوخ اپنا بنا لیا کہ دوسرے جو ایپس ہیں وہ اتنا انسانوں میں رسوخ پیدا نہ کر سکے، اور گویا ٹک ٹاک سوشل میڈیا کا ایک بڑھتا ہوا فتنہ ہے جو بے حیائی کے فروغ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹک ٹاک کی بنیاد رقص، اداکاری اور موسیقی پر ہے۔ اس کے ذریعے نوجوان نسل میں غیر اخلاقی سرگرمیاں فروغ پا رہی ہیں، اور گندا اور نیم برہنہ لباس کا استعمال گویا اس کی شان بن گیا ہے۔ اس ایپ کو فحاشی اور بے حیائی کے عام کرنے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔
جس کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، ہماری نوجوان نسل نے اس میں فلمی ڈائلاگ پر ایکٹنگ کو، اور بنت حوا نے ننگے ناچ کو، اور ابن آدم نے اپنی ہوس کے بجھانے کے لیے چسکیاں لے کر اس کے دیکھنے کو اپنی مصروفیت کا حصہ بنا لیا۔ اور پھر اس ٹک ٹاک نے جنسی ہراسانی کا شکار کیا بہت ساری نوجوان لڑکیوں کو، اور بلیک میلنگ کا کام اس سے لیا جا رہا ہے۔ اور پھر ترا یہ ہے کہ ٹک ٹاک پر جو بیہودہ زبان، گالی گلوچ استعمال کی جا رہی ہے، یہ گویا ٹک ٹاک کی ایک امتیازی گویا خصوصیت بن گئی ہے۔ ٹک ٹاک نے غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ یہ ایپ سراپا شر ہے، اس میں خیر کا ذرا سا بھی پہلو نہیں ہے۔ اگر اس ایپ کو استعمال کرنے والے مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور قوم کے لوگ ہوتے تو اتنا افسوس نہ ہوتا، لیکن اس ایپ پر کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی نوجوان لڑکیوں، ماؤں اور بہنوں نے اپنا زیادہ حصہ بنایا ہے۔ مسلمانوں کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اس ٹک ٹاک پر دیکھ کر سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ وہ امت جسے پردے کی تعلیم دی گئی تھی، وہ آج پردے کو در پر پھینک کر بازار میں آ گئی ہے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کا کھلے عام مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہماری مسلمان بہنیں اور بیٹیاں غیروں کے ساتھ بوس و کنار کی تصویریں اس میں ڈال کر اسلام کو بدنام کر رہی ہیں۔ اسلامی لباس پہن کر، وہ لباس جس سے اسلام کی پہچان ہے، اس کو پہن کر، اور پھر اسلام کے خلاف جس کی اسلام نے سختی کے ساتھ ممانعت کی ہے، جس کو اسلام ہرگز پسند نہیں کرتا ہے، جس کو اسلام انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے اور معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ سمجھتا ہے، اسلام جسے روحانی زندگی کے لیے زہر سمجھتا ہے، ہماری مسلمان بہنوں نے اسلامی لباس پہن کر فلمی گانوں پر ڈانس کر کے اپنی اداؤں سے غیر مردوں کو لبھانے کا اس کو ذریعہ بنا لیا ہے۔ نقاب پہن کر بے نقاب ہو رہی ہے، دنیاوی شہرت اور چند ٹکوں کی خاطر اپنی عزت کا سودا کر کے ٹک ٹاک کے اسٹار بننے کا جنون پیدا ہو گیا ہے، اور دجالی طاقتوں کا آلہ کار بن کر دین اسلام کو رسوا کر رہی ہیں، اور انہیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے، انہیں احساس نہیں ہے کہ ہم جس دین کے متوالے ہیں، جس دین کے ماننے والے ہیں، وہ دین ہمارے ذریعے بجائے پھیلنے کے اور بدنام ہو رہا ہے۔ اور اسلام نے عورت کو جو تقدس اور عزت کی بلندیوں پر پہنچایا تھا، اور یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، الجنت تحت اقدام الامہات۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جس بنت حوا کے قدموں کے نیچے جنت ہے یہ فرما دیا تھا، جس سے زیادہ علو شان اور عظمت اور مرتبت بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ آج وہی بنت حوا، وہی ماں جہنم میں پہنچانے کا ابلیسی جال بن گئی ہے، جس کی عزت و عصمت کی حفاظت کی خاطر اسلام نے یہ تعلیم دی تھی، یہ ہدایت دی تھی کہ وہ بجائے اس لیے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یقیناً یہ بہت اہم عبادت ہے، اور بہت بندے کے لیے اور ایک اللہ کی بندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو مسجد میں پہنچ کر انجام دینا ایک بہت اعزاز کی چیز ہے، لیکن چونکہ اہل ایمان کی جو خواتین ہیں ان کی عزت و عصمت کی حفاظت اسلام کے نزدیک بہت اہم ہے، اس لیے اسلام نے بجائے ان کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی ترغیب دینے کے، اسلام نے یہ کہا کہ اگر تم مسجد میں نماز پڑھو گے یقیناً جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے کہ جب تم خریدی کے لیے بازار جا سکتی ہو
اور تو پھر مسجد میں عبادت کے لیے کیوں نہیں آ سکتی ہو؟ بالکل جائز ہے، لیکن اسلام نے ترغیب نہیں دی، بلکہ ترغیب یہ دی کہ تم اپنے گھر میں پڑھو، اس لیے کہ اسی میں تمہاری عزت و عصمت کی حفاظت زیادہ ہے۔ عزت و عصمت کا جو زیور تمہارے پاس ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک عورت کے پاس سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے وہ اس کی اپنی عزت و عصمت ہے۔ اگر وہ داغدار ہوتی ہے، اگر وہ تار تار ہوتی ہے، اگر وہ سرے بازار نیلام ہوتی ہے، اگر عزت و عصمت لوگوں کے درمیان وہ نکل جاتی ہے، تو پھر عورت کے پاس باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اور اسی لیے عورتوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے، عورتوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اذان دینا یہ فضیلت کی چیز ہے، اقامت کہنا یہ اعزاز کی چیز ہے، لیکن عورت کو اسلام نے یہ کہا کہ عورت اگر اذان دے رہی ہو یا اقامت کہہ رہی ہو تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے ناپسندیدہ نہیں ہے، اس لیے مکروہ نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط چیز ہے۔ اذان دینا تو عبادت ہے، اقامت کہنا یہ نماز کے شروع ہونے کا ایک اہم حصہ ہے، تو اس لیے منع نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کوئی غلط چیز ہے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہے، اس کی عزت کسی بھی طرح متاثر نہ ہو، اس کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے، کہیں اس کی خوبصورت آواز جو اللہ نے عورتوں کو عطا فرمائی، یہ آواز کہیں اسی کے لیے فتنے کا سبب نہ بن جائے، اس لیے اذان اور اقامت سے اس کو روک دیا گیا ہے۔ ایسے ہی حج جیسی اہم ترین عبادت میں وہ تلبیہ جو اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ تلبیہ کہتا ہے تو اللہ کو اتنا پسند ہے، وہ اتنا پسند ہے کہ دوسرے اذکار جب بندہ کرتا ہے تو اللہ نے کائنات کے تمام ذرات کو، شجر و حجر کو یہ حکم نہیں دیا ہے کہ تم بھی میرے بندے کے ساتھ اس ذکر میں مصروف ہو جاؤ۔ یہ تو سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا کرتا تھا کہ جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، حمد بیان کرتے، تو پھر ان کے ساتھ سمندر کا پانی وہ بھی اور پہاڑ وہ تسبیح بیان کرتے تھے۔ لیکن حاجی کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے تو شجر و حجر اور زمین کے آخری حصے تک جتنے ذرات ہیں، پتھر ہیں، وہ سب اس کے ساتھ ہم زبان ہو جاتے ہیں اور تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے تلبیہ کا پڑھنا، لیکن جب عورت کے تلبیہ پڑھنے کا نمبر آیا تو پھر اسلام نے یہ کہا، شریعت نے یہ تعلیم دی کہ عورت تلبیہ کو آواز سے نہ پڑھے بلکہ آہستہ پڑھے، اس لیے کہ تلبیہ ایک عبادت ہے اور تلبیہ اللہ کو محبوب ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے زیادہ اللہ کو محبوب یہ ہے کہ عورت اس کی عزت و عصمت محفوظ رہے اور اس کی آواز سے کہیں وہ اس کی عزت و عصمت پر کوئی حرف نہ آئے اور لوگ اس کی آواز کو بہانہ بنا کر لوگوں کے دل کہیں اس کی طرف للچائے ہوئے نظروں سے نہ دیکھیں اور مائل نہ ہو۔ اور یہ جو ٹک ٹاک ہے، کتنے ہی نوجوان ہیں ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہوئے انہوں نے اپنی قیمتی جان گنوا دی۔ آج ٹک ٹاک نے ہمارے نوجوانوں کے ذہن و دماغ سے ایمانی غیرت کو چھین لیا ہے، وہ اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے کے بجائے یہودیوں کے اسٹائل میں سر کے بال رکھنے کو عزت و افتخار کی چیز سمجھ رہے ہیں، یہودیوں کے جیسی داڑھی کو فیشن کے طور پر رکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ امت کی کسی بہن اور اپنے کسی بھائی کو کھلم کھلا بے حیائی میں مبتلا دیکھ کر ہماری غیرت ایمانی جاگ اٹھتی تھی۔ آج ہم خود ہی ہوسناکی کا شکار ہو گئے ہیں۔ بہت سے ممالک نے اس ٹک ٹاک کی سنگینی اور نوجوانوں پر اس کے برے اثرات کو دیکھتے ہوئے اس پر پابندی لگانے کی بات کی ہے۔ خود ہمارے ملک ہندوستان میں مدراس ہائی کورٹ نے بھی اس پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اب اس امت کے نوجوان دوستوں اور بہنوں کے سامنے
میں ٹک ٹاک کے جو مفاسد ہیں ان کی نشاندہی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اس کی قباحت کو سمجھیں کہ ہم جس کو اپنی لا علمی، ناواقفیت اور کی بنیاد پر بہت معمولی چیز سمجھ رہے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو بھی اس کائنات میں رہنے والے مختلف جانوروں اور جانداروں کا ایک حصہ سمجھا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں امتیاز عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں امت کا جو آخری امت میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا فرمایا کہ ہم اس دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی گزاریں، اللہ نے اس امت کو اس دنیا میں اس لیے برپا نہیں فرمایا کہ یہ بے حیائی کے بہتے سیلاب کا حصہ بن جائے، اللہ نے اس امت کو اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ یہ انسانوں کو وہ جن غلط راستوں پر جا رہے ہیں انہی غلط راستوں پر جانے کے لیے یہ بھی ممد و معاون بن جائے، بلکہ یہ امت تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ تو خیر امت ہے، یہ بہترین امت کا خطاب اس کو عطا کیا گیا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے اخرجت للناس، یہ انسانوں کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے دنیا میں بھیجی گئی ہے۔ اس کا تو مقصد بعثت ہی یہ ہے کہ دنیا میں خیر عام ہو، برائیاں ختم ہوں، بے حیائی اور فحاشی اور ننگے پن کا رواج کا ماحول ختم ہو، اور غیرت، خودداری، حیا اور پاک دامنی اور فرشتوں جیسی صفات انسانوں کے اندر آئے۔ اس ٹک ٹاک نے ہماری بیٹیوں کو بند کمرے میں بھی غیر محفوظ کر دیا ہے، وہ لباس پہن کر بھی برہنہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات، کہ قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لباس پہنی ہوئی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی۔ شراح حدیث نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اتنا چست لباس پہنیں گی کہ وہ لباس پہننے کے بعد بھی اپنے جسم کے جو خد و خال ہیں، نشیب و فراز ہیں، وہ نمایاں طور پر ان کے محسوس ہوں گے، اور اس ٹک ٹاک نے تو محسوس ہوں گے والی بات کو محسوس کرائیں گے میں تبدیل کر دیا ہے، کہ ہماری یہ بے غیرت اور بے حیائی میں مبتلا بہنیں ناواقفیت اور لا علمی کی وجہ سے انہوں نے اپنے جسم کے مختلف ان اعضاء کو جن سے انسانوں کے جذبات بڑھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود دوسروں کی طرف مائل ہوں گی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں مل سکتی ہے۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں اور جنت ہمارے اوپر حرام ہو جائے؟ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا ہے، لیکن اگر ہم اس ٹک ٹاک کے ذریعے اپنے جسم کی نمائش کا کام کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت کی خوشبو سے محروم ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام معراج کے سفر میں جب تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا جسم قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کو اس تکلیف میں دیکھا تو ان فرشتوں سے پوچھا جو مردوں کو دکھایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایمان والی، باحیا اور پاک دامن لڑکیوں، بیٹیوں اور عورتوں کو یہ نصیحت کی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ہے، اور اس کی حفاظت چھپا کر کی جاتی ہے، اور اسے ہاتھوں میں اچھالتے ہوئے کوئی نہیں لے جاتا ہے، اور چیل اور کوے گوشت کو چونکہ چھین لیتے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس لیے اس کو پیک کر کے چھپا کر لوگ بازار سے گھر لاتے ہیں۔ ایسے ہی اسلام نے عورتوں کو چونکہ شیطان اور شیطانی جذبات رکھنے والے لوگ اس قیمتی چیز کو
چوری کر لینا چاہتے ہیں، اڑا لینا چاہتے ہیں، چھین لینا چاہتے ہیں، تو اب اسلام نے عورت کو بھی وہی پردے کی تعلیم دی ہے کہ جس طرح چیلوں اور جانوروں سے حفاظت کے لیے گوشت کو چھپا دیا جاتا ہے کہ کہیں چیل اسے اچک نہ لے، ایسے ہی انسانی شکلوں میں جو بھیڑیے موجود ہیں وہ چونکہ اس کی عزت و عصمت کو اچک لیں گے، اس لیے اسے پردے کی تعلیم دی گئی ہے، گھر میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے کہ بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے، ہاں ضرورت ہے تو پھر ان آداب اور ان حدود کی رعایت کرتے ہوئے جس سے بے غیرت اور بے شرم لوگوں کی لچائی ہوئی نظریں اس کے اوپر نہ پڑیں، اور ان حدود کی رعایت کرتے ہوئے عورت باہر نکل سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب باہر نکلے تو پھر ایسے کپڑوں میں نکلے جس سے عام طور پر لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہ پڑتی ہو، بھڑکدار اور چمکدار کپڑے پہن کر نہ نکلے، اور وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اللہ نے فرمایا کہ جس طرح قدیم جاہلیت میں عورتیں بے پردہ اور اپنی زینت کو نمایاں کر کے نکلتی تھیں، ایمان والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح باہر نہ نکلیں۔ تبرج کہتے ہیں اپنی زینت کو نمایاں کرنے کو، اپنے چہرے اور گردن کے جو محاسن ہیں وہ غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرنے کو، اور ہر ایسے عمل کو جس سے شہوانی جذبات لوگوں کے بھڑکتے ہوں، چاہے وہ ناز و نخرے کی چال ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ وہ حجاب اور وہ پردہ اور وہ برقع جو شوخ رنگ کا ہو اور جاذب نظر ہو، جس کے اوپر اتنے بیل بوٹے اور ڈیزائننگ اور اتنے اس میں چمکیاں ہوں کہ دیکھنے والوں کو لذت و فرحت وہ برقع بخشتا ہو، اور جو نہیں دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی اس برقعے کے ڈیزائن اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی نگاہ اس پر پڑتی ہو، یہ بھی تبرج میں داخل ہے۔ اور اللہ نے منع فرمایا ہے کہ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اے میری بندیو، تم جاہلیت میں جس طرح لوگ اپنے آپ کی اپنی زینت کی چیزوں کو اجاگر کر کے نمایاں کر کے باہر نکلتے تھے، تم ایمان والیاں ہو اور تم جنت میں جانے کی تم تیاری کرنے والی ہو، اس لیے تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ اس طرح جاہلیت کے طریقوں کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بناؤ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایم امرأۃ استعطرت ثم خرجت علی قوم لیجدوا ریحھا فہی زانیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو کو استعمال کرے اور پھر لوگوں کے درمیان نکلے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں اور اس کی خوشبو سے اور اس کی خوشبو کو پائیں اور محسوس کریں، فہی زانیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدکار ہے۔ صرف خوشبو لگا کر نکلنا، ظاہر ہے کہ ایک عورت پردے میں ہے اور ان تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ نکلی ہے، لیکن صرف خوشبو اس نے استعمال کی ہے جس سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو رہی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بدکار کہا ہے۔ کیا خیال ہے ان بہنوں کے بارے میں جنہوں نے، خوشبو تو چھوٹی سی چیز ہے، انہوں نے تو اپنی زینت کی ہر چیز کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے کہ بس ہمیں ہوس کی نگاہوں سے دیکھو، ہم تمہارے لیے گویا حرص و ہوس کا، شہوانی اور شیطانی جذبات کے برانگیختہ کرنے کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے والوں کو فرمایا وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٍ، کہ ایسی عورتوں کی طرف دیکھنے والی ہر آنکھ یہ بھی بدکار ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جن گناہوں سے اور جن گندے اعمال سے منع فرمایا ہے، وہ ٹک ٹاک میں ایک اور قباحت جو ہے وہ ہے علانیہ گناہ، کہ ایک گناہ ہوتا ہے جس کو آدمی چھپ کر کرتا ہے، یقیناً وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی قبیح ہے، وہ بھی بری چیز ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ گناہ اتنا سنگین نہیں ہے، لیکن ایک گناہ جو کھلم کھلا کیا جا رہا ہو اور کرنے والا اسے لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن، میری امت کے ہر اس فرد کو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے جس نے چھپ کر کوئی غلطی کی تھی،
جو اپنی غلطی کو چھپانا چاہتا تھا. الا المجاہرون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے ان کے جو گناہ کو کھلم کھلا کرتے ہیں، علانیہ کرتے ہیں، دکھا کر کرتے ہیں. گویا یہ ایک ہے غلطی کا ہو جانا اور ایک ہے بغاوت کا کرنا، کہ اللہ رب العزت ایک آدمی حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے لیکن چھپ کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، چھپ کر لے رہا ہے، یہ بھی سنگین جرم ہے. لیکن ایک آدمی کھلم کھلا اگر حکومت کے قانون کی دھجیاں اڑائے تو پھر اس کو غلطی نہیں کہتے ہیں، اس کو بغاوت کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے باغی جو لوگ ہیں ان کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. اب ہمارے وہ دوست جو ٹک ٹاک پر کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، بے حیائی اور فحاشی کے مرتکب ہو رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے؟ اور چاہتے ہیں، اور یقیناً چاہتے ہیں. ان کے سینوں میں ایمان موجود ہے، ان کی زبان کلمہ اخلاص کو پڑھتی ہے، اور ان کے دل کے نہا خانوں میں یہ بات ضرور موجود ہے کہ اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے. تو یقیناً پھر انہیں چاہیے کہ اس طرح کھلم کھلا اور علانیہ بے حیائی کا ارتکاب اور مظاہرہ نہ کریں. حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقالو، کہا جاتا ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی لا يعذب العامة بذنب الخاصہ، کہ اللہ رب العزت کچھ مخصوص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے عام انسانوں کو عذاب نہیں دیا کرتے ہیں، لیکن وَلَكِنْ إِذَا عَمِلَ الْمُنْكَرُ جِهَارًا، لیکن جب کوئی منکر کام، بے حیائی کا کام، غیر شرعی کام کھلم کھلا کیا جاتا ہے، استحق العقوبۃ کلہم، تو پھر اب اس کی سزا کے سارے لوگ مستحق ہو جاتے ہیں، اور چند لوگوں کی اس ناعاقبت اندیشی کے نتیجے میں پوری قوم اور پورے انسان اس کا جو نتیجہ ہے اور اس کی جو خرابی ہے اور اس کے وجہ سے جو اللہ کے نزدیک انسانوں کو جو وبال اس کی وجہ سے نازل ہوتا ہے، اس کی لپیٹ میں سارے لوگ آ جاتے ہیں. چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب بھی کسی قوم میں، کسی امت میں بے حیائی عام ہو گئی، کھلم کھلا ہونے لگی، حتیٰ یعالنوا بہا، یہاں تک کہ وہ اس کو علانیہ طور پر کرنے لگے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بے حیائی، بے شرمی، یہ اتنا سنگین جرم ہے اور یہ انسانیت کے لیے اتنا نقصان دہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ انسانی معاشرے میں پھیلتا ہے تو پھر ایسی وبائیں اور بلائیں آسمان کے نیچے نازل ہوتی ہیں اور زمین کی دھرتی پر پھیل جاتی ہیں، جن کا نام بھی ہمارے بزرگوں نے اور بڑوں نے نہیں سنا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طاعون پھیل جاتا ہے، پلیگ پھیل جاتا ہے، اور ایسی درد کی چیزیں پھیلتی ہیں جن کا نام بھی ہم نے نہیں سنا تھا، اور آج ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. کورونا وائرس کے نام سے پوری دنیا میں جو وائرس پھیلا ہوا ہے، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک بیماری ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک عام بیماری کی طرح کی بیماری اور وائرس ہوتا تو آج دنیا اتھل پتھل نہ ہو جاتی اور دنیا کے حالات اس طرح دیگرگوں نہ ہوتے، معیشتیں تباہ نہ ہوتی اور پورے ممالک پریشان نہ ہو جاتے. یہ ظاہر ہے کہ اس کے جو اسباب ہیں اور ان کے اسباب کی کھوج میں بہت سارے لوگ کوشش میں ہیں، حکومتیں کوشش کر رہی ہیں، اور لوگ اس کوشش میں ہیں کہ اس وبا کا سرا کہاں سے جا کر ملتا ہے، اس کا منبع کہاں ہے، اس کا مبدا کہاں ہے. یقیناً اسباب کے درجے میں کہیں ہمیں اس کے کچھ سراغ مل جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی وبائیں اور بلائیں جو پھیلتی ہیں تو اس میں جہاں زمین کے اسباب کا دخل ہوتا ہے، وہیں آسمانی ان اسباب کا بھی دخل ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوتی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جن چیزوں سے، جن گناہوں سے امت کو بچایا تھا، اور امت کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جس گناہ سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے،
ان میں ایک میوزک اور گانے کا استعمال ہے، اور ٹک ٹاک میں یہ بڑے دھڑلے سے اور فخر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے یستحلون الحر والحریر، جو زناکاری کو اور ریشم پہننے کو، والخمر والمعازف، اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ ان کے ذہن سے یہ بات نکل جائے گی کہ یہ بھی کوئی حرام چیز ہے، ان کے ذہن سے یہ بات گویا دور دور تک ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ ہم ایک ایسے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں جو اللہ کے نزدیک انتہائی سنگین ہے۔ ہم عام انسانوں میں سے نہیں ہیں، ہمارا مقام اور مرتبہ، ہماری حیثیت اللہ کے نزدیک بہت اونچی ہے۔ اللہ نے ہمیں سرور کائنات اور محبوب رب العالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اس طرح ان چیزوں کی قباحت ان کے ذہن سے نکلے گی اور وہ اس کو حلال سمجھ رہے ہوں گے تو وَلَيَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ، کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر یعنی اپنے بنگلوں میں رہنے کے لیے چلے جائیں گے، اور يَرُوحُ بِسَاحَةٍ لَهُمْ، اور چرواہے ان کے جانوروں کو صبح شام لے جائیں گے اور لائیں گے۔ یاتیہم یعنی الفقیر لحاجۃ فیقولون ارجع الینا غدا، اور جب کچھ محتاج لوگ ان کے پاس پہنچیں گے مدد کے لیے تو ٹالنے کے لیے کہیں گے کہ کل آنا۔ ویدع العالم، اور لیکن اس بے حیائی اور فحاشی اور اس گانے اور بجانے کے وجہ سے اللہ کا عذاب ان کے اوپر آنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پہاڑ کو ان پر گرا دیں گے، بلڈنگیں گر جائیں گی اور وہ اس کے نیچے دھنس جائیں گے۔ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو میوزک ہے، گانے ہیں، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اس کی وجہ سے اللہ اچھے خاصے انسانوں میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل فرما دیتے ہیں قیامت تک کے لیے۔ حضرت نافع مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمع ابن عمر مزمارا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ راستہ چلتے ہوئے گانے کی باجے کی آواز سنی۔ قال فوضع اصبعیہ علی اذنیہ، حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے، وَنَا عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس راستے سے دور ہٹ گئے جہاں سے باجے کی آواز آ رہی تھی۔ وَقَالَ لِي يَا نَافِعْ، اور مجھ سے کہا کہ نافع هل تسمع شيئا، جب کچھ اور آگے بڑھے تو پوچھا کہ کیا اب بھی آواز آ رہی ہے؟ قال فقلت لا، میں نے کہا کہ اب آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ قال فرفع اصبعیہ، حضرت نافع کہتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے ہاتھوں کو اپنی انگلیوں کو من اذنیہ، اپنے کانوں سے ہٹا لیا، اپنی انگلیاں انہوں نے اپنے کانوں میں ٹھونس لی تھی۔ اور فرمایا وقال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسمع مثل هذا، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح گزر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح باجے کی آواز سنی، فصنع مثل هذا، اور جس طرح میں نے کیا ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا۔ ایسے ہی اس ٹک ٹاک میں ایک اور قباحت اور برائی جو ہے وہ یہ کہ نامحرم کو آدمی اس میں دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے مردوں کو منع فرمایا، اور عورتوں کو حکم دیا کہ تم للچائی ہوئی نظروں سے غیر محرم مردوں کو مت دیکھو۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے نبی آپ ایمان والوں کو یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر پائیں گے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کریں۔ اور حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النظر الفجاءتی، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا
کہ اگر کسی اجنبی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو کیا اس کی وجہ سے بھی گناہ ہوگا اور میں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤں گا؟ تو فَأَمَرَ لِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي، حضرت جریر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم اپنی نگاہ کو ہٹا لو، نظر پڑے اچانک تو اپنی نظر کو ہٹاؤ، تم اسے مسلسل دیکھنے کی کوشش مت کرو۔ ایک اور قباحت جو اس ٹک ٹاک میں ہے اور جس نے ہمارے زندگیوں کے رخ کو بدل دیا ہے اور ہمیں تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، وہ ہے لا یعنی اور بیکار کا مشغلہ، اپنے وقت کی بربادی۔ کہ ہمیں جو قیمتی وقت اللہ نے دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم اس طرح کے غیر شرعی اور بے حیائی کی چیزوں میں اپنے وقت کو برباد کریں۔ ہم تو اس دنیا میں آئے تھے حق کو قائم کرنے کے لیے، ہمیں تو اس لیے پیدا کیا گیا تھا تاکہ ہم لوگوں کو جنت کا راستہ بتائیں، ہم انہیں حق کی رہبری کریں اور انہیں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم نے بجائے دوسروں کی زندگیوں کو بچانے کے، ہم نے اپنی زندگیوں کو تباہ کرنے کا کام شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، ایسی چیزوں کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں، اس کے بجائے جو نقصان پہنچانے والی ہیں اس میں آدمی دلچسپی لے تو اس سے زیادہ خسارے کی اور کیا بات ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ دیکھو 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ حضور نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ اللہ نے یہ جو جوانی عطا فرمائی ہے یہ جوانی برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی تو استعمال کرنے کے لیے ہے۔ یہ جوانی اگر صحیح استعمال ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اور جب انسان سائے کے لیے پریشان ہوں گے اور سورج بہت قریب میں سر کے اوپر ہوگا اور سورج کی تپش اور گرمی اس کی وجہ سے انسان بے حال ہوں گے، بے قرار ہوں گے اور پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایسے موقع پر جب کہ میدان حشر میں سارے لوگ پریشان ہوں گے، اللہ رب العزت جن کو سایہ عطا کریں گے یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کی حفاظت کی اور اپنی جوانی کو پاک دامن باقی رکھنے میں کامیابی حاصل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور تمہارے پاس جو مال ہے اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو محتاج ہو جانے سے پہلے، وَفَرَاغِكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور تمہیں اللہ نے جو فرصت عطا فرمائی ہے مصروف ہونے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، اس فرصت کو اچھے کاموں میں استعمال کر لو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کو غنیمت سمجھ لو، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ یہاں آنا نہ ہوگا بار بار، کہ آدمی یہاں بار بار آنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اگر یہ زندگی جہنم کے راستے پر چلتے ہوئے گزر جاتی ہے پھر دوبارہ یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری طرف تم لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ انسان جو بیکار کے مشغلوں میں اپنے اوقات کو برباد کرتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے ذہن میں یہی ہے کہ مجھے اس کا حساب کسی کو دینا نہیں ہے، میری کسی کے سامنے پیشی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے کھرچ کر نکال دو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس تم لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جائے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، یہ جو عمر عطا فرمائی ہے اللہ نے اس کو کس میں برباد کیا، کہاں خرچ کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلہ، عمر میں یہ عمر کے اندر جوانی خود ہی آ گئی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کو پھر خاص طور پر بیان فرمایا کہ پھر عمر میں بھی جوانی کا جو حصہ ہے اس کے بارے میں خاص طور پر پوچھا جائے گا فیما ابلا، کہ تم نے اس کو کہاں استعمال کیا۔
اب ظاہر ہے کہ یہ جو ٹک ٹاک ہے اس نے جوانوں کی جوانیوں کو چھین لیا ہے، جوانوں کی جوانیوں کو اس نے دجال کے اور شیطان کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ اور وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور اللہ رب العزت یہ بھی سوال کریں گے کہ مال جو تمہارے پاس تھا وہ تم نے کمایا کیسے تھا، خرچ کیسے کیا تھا۔ آج ٹک ٹاک کے اوپر بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو بے حیائی اور فحاشی کے ساتھ ٹک ٹاک پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے سٹار بننا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے مال ہی کی ہوس ہے کہ اس طرح اگر ہمارا جو ویڈیو ہے وہ زیادہ وائرل ہو جاتا ہے اور زیادہ لوگ دیکھنے والے ہوں گے تو پھر اس کی وجہ سے ہمیں کچھ دنیا کے کچھ پیسوں کا اور مال کا فائدہ ہوگا، اور اس طرح ہم مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مال تم حاصل کر رہے ہو، کما رہے ہو، اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے یہ حلال طریقے سے حاصل کیا تھا یا پھر ٹک ٹاک پر اپنے جسم کا بے حیائی کے ساتھ مظاہرہ کر کے تم نے اس کو کمایا تھا، حرام طریقے سے تم نے اس کو حاصل کیا تھا۔ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور کہاں تم نے اس کو خرچ کیا تھا۔ اور پھر یہ بھی سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ تمہیں جو علم میں نے دیا تھا اس میں تم نے کتنا عمل کیا ہے۔ ہم جو زبان سے جو لفظ بھی نکالتے ہیں، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمہارے زبان سے نکلنے والے الفاظ یوں ہی بیکار جانے والے نہیں ہیں، ہوا کے اندر تحلیل ہونے والے نہیں ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہماری زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے تو چوکس نگران اس کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اور اسے محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ کرامن کاتبین جو ہیں فرشتے تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، تم جو کچھ کرتے ہو وہ فرشتے اسے محفوظ کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے جس کو ہم کبھی ٹک ٹاک پر اور کبھی واٹس ایپ پر اور کبھی بیکار کی محفلوں اور مجلسوں میں ضائع کر دیتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اضاعۃ الوقت اشد من الموت، کہ یہ وقت کو برباد کرنا، وقت کو ضائع کرنا اور بیکار کے مشغلوں میں اس کو خرچ کر دینا یہ موت سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ کیوں؟ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں لِأَنَّ اِضَاعَةَ الْوَقْتِ تَقْطَعُكَ عَنِ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ، اس لیے کہ وقت کو ضائع کرنا یہ آدمی کو اللہ سے کاٹ دیتا ہے اور آخرت کے گھر سے آدمی کو دور کر دیتا ہے۔ وَالْمَوْتُ يَقْطَعُكَ عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا، اور موت زیادہ سے زیادہ انسان کو دنیا سے کاٹ دیتی ہے۔ تو انسان موت کی وجہ سے دنیا سے کٹ جاتا ہے، لیکن وقت کا ضیاع یہ انسان کو اللہ سے کاٹ دیتا ہے اور انسان اللہ رب العزت کے گویا رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ٹک ٹاک کے سلسلے میں جن چیزوں کی وجہ سے علماء نے اس کو ناجائز اور حرام کہا ہے ان میں ایک علماء کا اور مذہب کا مذاق اڑانا، گویا یہ ٹک ٹاک کی شان بنی ہوئی ہے کہ ہر چیز کا مذاق اور ہر چیز کا استہزاء۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے، آپ کو اور تمام اہل ایمان کو، اور خاص طور پر ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اور عزت مآب ایمان والی عورتوں کو جو اس فتنے میں مبتلا ہو چکی ہیں، انہیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کس امت کا حصہ ہیں۔ ہمارے لیے تو اسوہ اور نمونہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت فاطمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی ہیں، ان کا تو حال یہ تھا، انہوں نے اپنے جسم کی ایسی حفاظت کی تھی اور بتایا کہ اے امت کی بیٹیوں اور اے امت کی ماؤں، تمہیں اپنے جسم کی حفاظت کیسی کرنی ہے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت تمہیں کیسی کرنی ہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر میرے جنازے کے اوپر
ایک چادر ڈال کر قبرستان لے جانا، رات میں میرا جنازہ لے جانا. یہ جو ہم جنازوں کے اوپر چادر ڈالتے ہیں عورتوں کے، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اس ارشاد کے بعد ہی سے اس کی اہمیت لوگوں کے ذہن میں آئی کہ عورت وہ اس کا انتقال بھی ہو جائے اور وہ کپڑے میں لپٹی ہوئی بھی ہو، تب بھی اس کے جسم کے خد و خال اور اس کے جسم کے جو نشیب و فراز ہیں وہ اجنبی لوگوں کے سامنے نہ آئیں. اتنا ایک فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فالو کرنے والی عورت کا اہتمام کرنا چاہیے. تو ہم تو حضرت فاطمہ کو ہم اپنا ماڈل سمجھتے ہیں، ہم اسوہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے تو پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جیسا اپنے کو بنانا پڑے گا. تو اس لیے ہم تو حضرت فاطمہ کو اپنا رول اور ماڈل اور اپنے گویا نمونہ اور اسوہ سمجھتے ہیں. تو حضرت فاطمہ تو اتنی محتاط تھی. ہم تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، نہ کہ دنیا کے بے حیا اور انتہائی ننگے اور عریاں اور شیطانی اور یہودی صفات رکھنے والی جو عورتیں ہیں، ان کو اگر ہم نے اپنا ماڈل اور نمونہ بنایا تو ظاہر ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جہاں ہم برباد ہوں گے وہیں معاشرہ تباہ ہوگا، رشتے ٹوٹیں گے، اور پھر وہ سب کچھ ہوگا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی قباحت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ ہم سب کی اس فتنے سے حفاظت فرمائیں.